میرا نام قمرالزمان صدیقی ہے اور میں 9 مئی کے کیس میں جیل میں رہا ہوں. تقریباً 8 ماہ جیلیں کاٹی ہیں. راولپنڈی کے ڈفرینٹ جیلز ہیں، جس طرح اڈیالہ جیل، گجرات جیل ہے، جیلم این، اٹک جیل، اور اس کے علاوہ تھانے وغیرہ بھی میں نے جو ہے نا سارے اس میں نے اپنا ٹائم سپینڈ کیا ہے. دیکھیں جی، 9 مئی والے دن جو ہے وہ ہوا کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہم لوگ وہاں گئے، فیس بک کے اوپر دیکھے کہ یار وہاں پر کچھ ایسا ہوا ہے. وہاں پر جا کے دیکھا کہ ساری طرف پولیس کھڑی ہوئی ہے اور اس نے جی ایچ کیو کو جو ہے نا بالکل کورڈ کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر صرف ویڈیو بنائی کہ دیکھیں یہ، اور وہاں پر بے تحاشا آنسو گیس چل رہی تھی اور فائرنگ کی بھی آواز آ رہی تھی کہیں کہیں پر. تو ہم نے بھی ویڈیو بنائی، میں نے وہاں پر ویڈیو بنا کر میں نے جو اپنا احتجاج ریکارڈ کیا کہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد، 1-2 دن کے بعد جو ہے وہ میں نماز پڑھنے جا رہا تھا مغرب کی. تو مجھے مسجد کے باہر سے جو ہے پولیس والوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا. انہوں نے مجھے ویڈیو کی کلپس نکال کے دکھائے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں نے کچھ کیا تو نہیں ہے. میں چلا گیا ان کے ساتھ اور پھر انہوں نے وہاں پر مجھے اچھا ٹریٹ کیا پولیس والوں نے. اور اس کے بعد پھر میں رات کے ٹائم، ایک دن کے بعد دوسرے دن رات کو 1:30 بجے کے قریب ہمیں اڈیالہ جیل میں ڈال دیا گیا. اڈیالہ کے بعد پھر شناخت پریڈ کی چکی. اس کے بعد پھر ہماری شناخت پریڈ، پھر بیرکس میں گئے. بیرکس سے ہم لوگ رہا ہوئے، باہر سے اٹھائے گئے، پھر اندر 3 MPO کے تحت بند ہو گئے. پھر ہمیں رہائی دی گئی. پھر ہم باہر چلے گئے گجرات سے پھر ہم لوگ کو جیلم سے اٹک سے پھر کیا کہتے ہیں کچہری کے بعد پھر ہمیں اڈیالہ میں ڈال دیا گیا. مطلب ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہا، ہمیں پراپرلی جو ہے نا وہ بے چین کر کے رکھا ہے انہوں نے. اور ایٹ دا اینڈ میں جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں پر، مطلب خان صاحب کو جو دیکھا دور سے، تو خان صاحب کا جو ہے وہ پرسنالٹی، وہ چیز دیکھ کے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا. میرے اور بھی بہت سے دوست ہیں، وہ بھی انسپائر ہوئے کہ یار ہمارا لیڈر تو کم از کم کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس کے بعد پھر خان صاحب کا جو وہ تھا کرشمہ تھا، وہ تو ہمارے اندر بیٹھ گیا. پھر ہمیں سیلز کے اندر ڈالا گیا. سیلوں کے اندر ایسی سچویشن تھی کہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ وہ HIV کے پیشنٹس تھے جہاں پر ہمیں انہوں نے بند کیا. اور پھر اس ایک جو چکی ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ 10x12 کی چکی ہے، اس میں 14 ہم لوگ رہتے تھے. اور رات کو کچھ لوگ سوتے تھے، کچھ لوگ جاگتے تھے، بیٹھ کر گزارتے تھے. اور بڑے برے حالات تھے. اور ہماری جو میڈیکل جو ہماری کنڈیشن تھی وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا ورسٹ ہو چکی تھی. خارش ہو چکی تھی، بڑے ہمارے جسم پہ دانے نکل آئے تھے خارش والے، اور اس کی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی باقاعدہ. اور اس کے بعد پھر آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ایک نہ ختم ہونے والا جو ہے نا، نہ ختم ہونے والا ایک ظلم شروع ہوا. کبھی اس سیل میں اٹھا کر ڈال دیا جاتا اور کبھی سیل بند کھولا نہ جاتا. اس چھوٹے سے سیل کے اندر 14 لوگوں کو 2-3 دن بند رکھا جاتا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کھانے کے ٹائم جو ہے وہ آپ کو ایک بار بتاؤں کہ جیل کا جو کھانا ہے وہ ہمارے لیے تو چلو ٹھیک ہے، اور بھی لوگ رہتے ہیں، بزرگ رہتے ہیں جن کو نیوٹریشنز کی ضرورت ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کھانا تو ان کے لیے جو ہے نا وہ بالِ جان ہے. ٹھیک ہے، آپ جا کے دیکھیں وہ وہاں پر بزرگ شہری بھی ہیں جن کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے کھانے کا جو سسٹم ہے وہ بہت ہی ورسٹ تھا. صبح کے ٹائم آدھی روٹی اور پانی جیسی چائے اور پانی جیسا سالن دیا جاتا تھا، جس میں 2-4 چھولے جو ہے نا وہ تیر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اور دن کے ٹائم جو ہے وہ دال اور روٹی بھی ایسی ہوتی تھی کہ وہی توڑنی پڑتی تھی کھینچ کر. رات کے ٹائم، مغرب کے ٹائم کھانا آتا تھا، 5 بندے بیٹھ کے کھاتے تھے، جس میں سے 2 بوٹیاں ہوتی تھی چکن کی، اور کیا کہتے ہیں کھانے والے 5 ہوتے تھے. یہ تو کنڈیشن ہے وہاں پر کھانے کی. ہم کھانے کی وجہ سے ہم آپ کو وہ نہیں کہہ رہے ہیں، مگر یہ کہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کے رائٹس ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ پر جا کے آپ خود دیکھ سکتے ہیں. میڈیا کو چاہیے وہاں پر جا کے اس چیز کو وہ کرے، اوپن کرے اس بات کو کہ یار جیل کا جو کھانا ہے وہ بہتر نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. 9 مئی سے پہلے تو خان صاحب کے ساتھ دے رہے تھے، پورے طریقے سے دے رہے تھے. مگر 9 مئی کے بعد جب جیل میں تھے اور جیل کے دوران خان صاحب سے دلی محبت ہوگی. پہلے وہ ہمارے لیڈر تھے، اب وہ ہمارے مرشد ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بغیر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست بالکل زیرو ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ابھی بھی ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ کھڑیں گے. جو اس کا نعرہ ہے، اگر عمران خان اس نعرے کے اوپر قائم رہا، ہم اس کے ساتھ ہیں.